الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. ضیاء درود السلام رسالے میں امیر اہل سنت البدور الصافرہ للسیوطی حدیث نمبر 366 کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قیامت کے 100 نام سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں. اولاً ہم اچھی نیتیں کر لیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں بڑھانے کی سعادت حاصل کروں گا. ثواب بڑھانے کے نسخے امیر اہل سنت کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے. 72 مدنی گلدستے اس کے اندر شامل ہیں. اس کے اندر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لکھے ہیں نیت کی فضیلت پر مبنی. فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. فرمایا جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی، ثواب حاصل کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے اور حسب حال اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کیجیے. قرآنی آیات بھی پڑھی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید پر کان لگا کر انتہائی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے. قیامت ایک بہت عظیم دن ہے اور قرآن نے 100 سے زائد نام اس کے ذکر کیے. ان میں ایک یہ بھی ہے، وہ دن جس دن رنگ بدل جائیں گے. اس کا بیان پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں ہوتا ہے. ترجمہ کنز الایمان، جس دن کچھ منہ انجیالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے، تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ. کسی نے کہا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. کن کے؟ ایمان والوں کے، مصطفیٰ والوں کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، اور جو منکر ہیں وہ دوزخ کے حوالے ہوں گے. اب غور کیجئے کہ جن کے منہ کالے ہوں گے، یہ اپنے کرتوتوں کی بنا پر ان کے چہروں کی رنگت ایسی ہوگی، ان کا قیامت کے روز اٹھنا ایسا ہوگا کہ میدان محشر میں ان کے چہرے ہی سے پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اندر ان کے کرتوت کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے. سورہ رحمان میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، تفسیر نور العرفان، کہ کفار کے منہ کالے، ہونٹ نیلے ہوں گے، اور مومن صالحین کے منہ اجالے، پیشانی چمکیلی ہوگی، جیسے دنیا میں اندرونی بیماری چہرے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا قیامت میں نیک و بد چہروں سے ہی ظاہر ہو جائیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تفسیر نور العرفان۔ اس طرح کے پاؤں پیچھے سے لا کر پیشانی سے ملا کر باندھ دیے جائیں گے اور گیند کی طرح دوزخ میں لڑکا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ دونوں عذاب کفار کے لیے ہوں گے، گناہگار مومن اس سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز وجل۔ تو قیامت کے روز چہروں کی رنگت بدل جائے گی، جیسے اعمال ہوں گے ویسے معاملات ہوں گے۔ اللہ ہم پر رحمت فرمائے۔ بروز قیامت زبانیں گونگ ہو جائیں گی، یعنی گونگی ہو جائیں گی، اور انسانی اعضاء، ہاتھ پاؤں آنکھیں زبان یہ کھال یہ ہمارے اعضاء یہ گفتگو کریں گے۔ اس کا ذکر پارہ 29 سورہ مرسلات کی آیت نمبر 35-36 میں ہوتا ہے۔ یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ یہ کینچی کی طرح تیز چلنے والی زبان بروز قیامت ایسی ہیبت طاری ہوگی، گناہوں کی ایسی حیا ہوگی، زبان گونگی ہو جائے گی، گویا کہ قوت گویائی، بولنے کی قوت سلب ہو جائے گی۔ اللہ کی پناہ۔ ہر عضو قیامت کے روز اپنے اعمال کی خبر دے گا اور دوسرے عضو کے اعمال کی گواہی دے گا۔ ہر عضو اپنی تو خبر دے گا، یہ ہاتھ کہیں گے کہ میں نے کیا کیا، اور آنکھ کی گواہی دے گا، مثال دے رہا ہوں۔ لہٰذا یہی اعضاء زبان کے کفر و شرک، جھوٹ، غیبت کی بھی گواہی دیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 7 میں فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اس فرمان علی پر اعتراض نہیں کہ زبان کے گناہوں کی گواہی کون دے گا، بہرحال سارے گناہ سامنے آ جائیں گے۔ اعضاء کی ان گواہیوں کے بعد اسے تنہا چھوڑ دیا جائے گا، وہ اپنے اعضاء سے باتیں کرے، اسے کلام کا موقع دیا جائے گا جہاں کوئی دوسرا نہ ہو۔ یعنی تمہارا بیڑا غرق ہو، میں تمہاری ہی مدد سے تو گناہ کرتا تھا اور تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی، تم نے یہ کیا کیا؟ میں تم سے لوگوں کی تکالیف دور کرتا تھا، تم کو ہر شر اور ہر تکلیف سے بچاتا تھا، مگر تم نے مجھ سے دشمنی کی، مجھے نہ بچایا بلکہ پھنسا دیا۔ قیامت کو یوم الصاعقہ، کڑک کا دن بھی کہا جاتا ہے، یوم المناقشہ، جھگڑے کا دن بھی کہا جاتا ہے، قیامت کو یوم البلا، آزمائش کا دن بھی کہا جاتا ہے، قیامت کو یوم الندامہ، پشیمانی کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور دل ہی دل میں پچھتانے لگے جب عذاب دیکھا، کس کا؟ جہنم کا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 54 یہ میں نے تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان۔ اور دل میں چپکے چپکے پشیمان ہوئے جب عذاب دیکھا اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ نافرمان مجرم جب بروز قیامت عذاب دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی اور پچھتاوے کو چھپائیں گے کہ دنیا میں عذاب کا انکار کرتے تھے، اچانک عذاب، سخت عذاب نے آ کر گھیر لیا، یہ حیران و ششدر رہ جائیں گے اور انہیں اپنے فالوور سے، اپنے پیروکاروں سے حیا آئے گی کہ وہ ان کو لعنت کریں گے، ملامت کریں گے، تو پشیمانی کا اظہار نہیں کریں گے۔
اب وہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ ندامت کا اظہار کریں گے. اور جو شخص اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوسرے سے چھپاتا ہے. تو مجرم قیامت کے روز اپنی پشیمانی کو، اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اخلاص کے ساتھ توبہ، مگر وہ توبہ کی جگہ نہیں، اس کا موقع تو دنیا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اے لوگو، بے شک تم شب و روز کی گردش میں ہو، تمہارے ایام زندگی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے اعمال کو جمع کیا جا رہا ہے، موت اچانک آ جائے گی تو جو تم میں سے نیکیوں کی فصل اگائے گا وہ خوشی خوشی اسے کاٹے گا، اور جو بدی کا بیج بوئے گا وہ ندامت یعنی شرمندگی سے کاٹے گا. ہر کاشتکار کو وہی ملتا ہے جو وہ بوتا ہے. بونے والے جو بوئیں کاٹے، بونے والے جو بوئیں کاٹے، یہ ہوا تو میں مر مٹا یا رب، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل. مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کی ندامت سے بچنے کے لیے یہاں اپنے اعمال کو یاد کر کے ندامت کا اظہار کریں. مسلم شریف کی حدیث سنیے، 3404 اس کا نمبر ہے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے حاکم کیوں نہیں بنا دیتے؟ فرماتے ہیں کہ حضور انور، شاہ بحر و بر، مکہ مدینے کے تاجور، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو، اور حکومت امانت، اور وہ قیامت کے دن رسوائی ندامت ہے، سوائے اس کے جو اسے حق سے لے اور وہ ذمہ داریاں پوری کرے جو اس میں ہیں. مرآت جلد 5 صفحہ 350. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حکومت و سلطنت ظالم کے لیے رسوائی ہے اور عادل کے لیے ندامت و شرمندگی. پھر سنیے، حکومت سلطنت ظالم کے لیے رسوائی اور عادل کے لیے، انصاف کرنے والے کے لیے ندامت و شرمندگی. وہ سوچے گا کہ میں نے حکومت کرنے کے اوقات عبادت میں کیوں نہ گزارے. حکومت چاہیے، ایم این اے بننا ہے، ایم پی اے بننا ہے، کونسلر بننا ہے، کوئی ناظم بننا ہے، افسر بننا ہے، بڑا بننا ہے، نگران بننا ہے، نگرانی مجلس بننا ہے. تو غور کیجئے، اگر ظلم کیا تو رسوائی اور عدل کیا تو بھی شرمندگی. سوچے گا کہ یہ حکومت کے اوقات میں نے عبادت میں کیوں نہ گزارے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ فرمان مصطفیٰ تاریخ کبیر جو امام بخاری کی کتاب ہے اس میں ہے، حدیث نمبر 7998،
اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول صفحہ 192 مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت یعنی شرمندگی اس شخص کو ہوگی جس نے دوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت کو بیچ ڈالا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سب سے زیادہ ندامت ہوگی اس کو، کس کو؟ جس نے دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا۔ دوزخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی، یہ بھوک سارے عذابوں کے برابر ہو جائے گی۔ جن میں دوزخی مبتلا ہیں وہ فریاد کریں گے تو ذریع میں سے دیے جائیں گے، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نجات دے۔ پھر جہنمی کھانا مانگیں گے تو انہیں گالنے والا کھانا دیا جائے گا، تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں کھانا پانی سے اتارتے تھے، گلے میں اٹکنے والا کھانا ملے گا تو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب کھانا اٹکتا تو ہم پانی پیتے تھے، چنانچہ پانی مانگیں گے۔ اب جہنمیوں کو کھولتا ہوا، گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا لوہے کی بالٹیوں سے۔ جب وہ ان کے منہ قریب ہوگا تو ان کے منہ بھون دے گا، پھر وہ گرم پانی پیٹ میں داخل ہوگا تو پیٹ کی ہر چیز کاٹ ڈالے گا، تو کہیں گے دوزخ کے منتظمین کو جہنمی پکاریں گے، مگر وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول دلیلیں نہیں لائے؟ عرض کریں گے ہاں، کہیں گے تو پکارے جاؤ، کافروں کی پکاریں ہیں ہی برباد۔ پھر کہیں گے مالک، حضرت مالک علیہ السلام جو کہ دروغہ جہنم ہیں ان کو پکاریں گے اور کہیں گے اے مالک اب تو تمہارا رب ہمارا فیصلہ ہی کر دے۔ فرمایا وہ انہیں جواب دے گا تم یہاں ہی رہو گے۔ اعمش فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی کہ دوزخیوں کی پکار اور حضرت مالک علیہ السلام کے ان کو جواب دینے میں 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ پھر کہیں گے اپنے رب عز و جل کو پکارو کہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں، تو کہیں گے یا رب ہماری بدنصیبی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ قوم تھے، یا رب ہم کو جہنم سے نکال، اگر اب ہم کفر کی طرف لوٹ آئیں تو ہم ظالم ہیں۔ فرمایا جائے گا پڑے رہو اس میں، مجھ سے بات نہ کرو۔ فرمایا اس وقت ہر بھلائی سے کفار نا امید ہو جائیں گے، اس وقت ندامت اور خرابی کی پکار میں مشغول ہوں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے بھی جہنمی شور مچاتے رہے تھے مگر وہ شور و غل تکلیف کا تھا، اور یہ شور و غل اب ہوگا مایوسی کا، حسرت کا، افسوس کا۔ وہ کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ ہی جانے، اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو قیامت کے روز بہت ہی زیادہ مجرموں کو حسرت ہوگی، پریشانی ہوگی، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں سے بچائے گا، نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، جن کو غلمان بھی کہتے ہیں ہم۔ جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے۔ وہ خوش نصیب جو قیامت کی پریشانیوں سے، گھبراہٹ سے بچ کر طویل سفر کر کے خوش و خرم بالا خانوں میں، محلات میں، جنت میں پہنچیں گے، انہیں کیا کہا جائے گا؟ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 22 ہے یہ، ترجمہ کنز الایمان۔ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ حکایت اور نصیحتیں صفحہ 311۔ ان کا مالک عز و جل یعنی اللہ تبارک و تعالی
ان کو اپنے نیک بندوں کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنی محبت کے جام پلائے گا، انس کے پیالے میں پاکیزہ شراب سے ان کو سیراب فرمائے گا، ارشاد فرمائے گا میرے محبوب بندو طویل عرصے تک تم میرے دروازے پر کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں عبادت سے لطف اندوز ہوتے رہے، تم نے میری نازل کردہ مصیبتوں پر صبر کیا، میں تمہیں نعمتوں والے گھر یعنی جنت میں ٹھکانہ عطا کروں گا، اور تمہاری آنکھوں کو اپنے لازوال حسن و جمال کے دیدار سے سیراب کروں گا، اور تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کروں گا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، جنت عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے ملے گی، اس کی رحمت سے ملے گی۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم المسئلہ، پوچھ گچھ کا دن، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 12، اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان، حدیث شریف میں ہے روز قیامت بندہ جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک 4 باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں۔ نمبر 1، اس کی عمر کہ کس کام میں گزاری، نمبر 2 اس کا علم کہ اس پر کیا عمل کیا، نمبر 3 اس کا مال کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، نمبر 4 اس کا جسم کہ اس کو کس کام میں لایا۔ عمر کس کام میں گزر رہی، غور تو کیجئے مدنی چینل کے ناظرین۔ علم پر عمل ہے یا نہیں، اس سے پہلے سوچیں کہ علم بھی ہے یا نہیں۔ یہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ اور ایم ایس سی بی ایس سی اس کی بات نہیں ہو رہی، دین کا علم، فرض علوم جو ہم پر سیکھنا لازم ہے۔ غسل کرنا آتا ہے، وضو کرنے کا معلوم ہے، تیمم کرنے کا پوچھوں یا یہ پوچھوں کہ تیمم کہنا آتا ہے، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نماز جنازہ پڑھنی آتی ہے۔ غور تو کیجئے، کیا بتائیں گے قیامت کے روز؟ علم حاصل کیا، کون سا علم حاصل کیا، عمل کیا نہیں کیا، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، حلال جگہ سے کمایا حلال جگہ پر خرچ کیا، حرام جگہ سے کمایا حرام جگہ پر خرچ کیا، کیا کیا؟ غور تو کیجئے، اپنے جسم کو کس کام میں لائے، کھیل کود میں، آوارہ گردی میں، گھومنے پھرنے میں، ون ویلنگ پر، اور رب کی نافرمانیوں کے کاموں میں لگایا، استغفر اللہ۔ تو قیامت کا دن پوچھ گچھ کا دن ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان، آنکھ، دل، ان سب سے سوال ہونا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، اس کی تفسیر میں فرمایا یعنی جس چیز کو دیکھا نہ ہو اسے یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا، جس کو سنا نہ ہو اس کی نسبت نہ کہو میں نے سنا۔ ابن حنیفہ سے منقول ہے جھوٹی گواہی نہ دو۔ اور حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ آدمی کے دل کے افعال پر بھی اس کی پکڑ ہوگی، مثلا کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لینا یا دل کا مختلف بیماریوں مثلا کینہ، حسد، خود پسندی وغیرہ میں مبتلا ہو جانا۔ ہاں علماء نے اس بات کی صراحت فرمائی یعنی وضاحت فرمائی کہ دل میں کسی گناہ کے ارادے میں محض سوچنے پر پکڑ نہ ہوگی جبکہ اس کے کرنے کا پختہ ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت جہنم کے 7 پل ہیں، 7 ان پر پل صراط، پہلے پل کے پاس لوگوں کو روکا جائے گا، ارشاد ہوگا ان کو روک لو، ان سے پوچھو۔ سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، پس جو ہلاک ہونے والا ہوگا ہلاک ہو جائے گا، جو نجات پانے والا ہوگا نجات پا جائے گا،
جہنم کے دوسرے پل کے قریب جب جانے والے پہنچیں گے، امانت کے بارے میں حساب ہوگا، اسے کیسے ادا کیا، اس میں خیانت کی، بس جو ہلاک ہونے والا ہوگا ہلاک ہو جائے گا، نجات پانے والا نجات پا جائے گا۔ جہنم کے تیسرے پل پر پہنچیں گے، رشتہ داری کے تعلق سے سوال ہوگا، رشتہ داری کو کیسے قائم رکھا، کیسے اسے توڑا، بس ہلاک ہونے والا ہلاک ہو جائے گا، نجات پانے والا نجات پا جائے گا۔ جو نجات پائے گا اس دن رشتہ داری ہوا میں معلق ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، یا اللہ عز و جل، جس نے مجھے ملائے رکھا تو بھی آج اسے ملا، اور جس نے دنیا میں مجھے توڑا تو بھی آج اسے توڑ دے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ معجم الاوسط حدیث نمبر 3782، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول صفحہ 441 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کی نماز دیکھی جائے گی، اگر وہ صحیح ہوگی تو وہ نجات پا جائے گا، اور اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو وہ خائب و خاسر ہوگا۔ حضرت علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاشباع والنظائر میں فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندوں سے ہر شے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن علم نافع جو موصل الی اللہ ہو، وہ علم جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہو، حسن نیت، اخلاص، عمل کے ساتھ آفات نفس سے بچنے کے لیے حاصل کیا گیا، اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہ ہوگا، کیونکہ وہ علم نافع، اچھی نیت، اخلاص، یہ محض خیر ہی خیر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ معجم الاوسط حدیث نمبر ہے 4264، اللہ تعالیٰ قیامت کے ان بندوں کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا، فرمائے گا، اے علماء، میں نے تمہیں اپنا علم نہیں دیا مگر اس لیے کہ میں تمہیں جانتا تھا، اور میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تم سب کو بخش دیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ علماء صالحین سے قیامت میں ان کے علم سے متعلق سوال اس لیے بھی نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو دعا کرنے کا حکم دیا، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے، یا رب تو مجھے علم عظیم عطا فرما کر درجات بلند عطا فرما۔ تو ہر نعمت کا سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھ گچھ ہوگی جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، صحت، فراغ، امن، عیش، مال، دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، ان کا شکر ادا کیا، ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ تو قیامت کا دن جو ہے یہ پوچھ گچھ کا دن ہے، اس کے بارے میں اور بھی مدنی پھول ہیں، مگر سلسلے کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ عز و جل بشرط صحت و زندگی اگلے سلسلے میں اس کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرما لے۔ صدقہ پیارے کی عیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کل